عید الاضحیٰ آ رہی ہے، عید الاضحیٰ آ رہی ہے. ہاں یہ بکرے پہ چھری چلانے کا نام نہیں ہے. ہاں کہ 10 لاکھ کا ہم نے کیا ہے بیل لیا ہے، 15 لاکھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چھری چلانی ہے. اصل چھری پتہ کس پہ؟ نفس پہ، خواہشات پہ، اپنی عقل پہ، تجربوں پہ، رواج پہ، فیشن پہ، برادری کے طریقوں پہ، سب پہ چھری چلاؤ. ہمیں کس کی ماننی ہے؟ اللہ کو. ایک آدمی 10 کروڑ روپے صدقہ کر دے اور کیا نام ہے 50,000 کا دمبا ذبح نہ کرے، یہ اللہ کے ہاں مجرم ہے. اللہ کو تمہارے 50 کروڑ کی ضرورت نہیں ہے. آج کا حکم ہے خون بہانا. آج کا حکم کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا کس نے دیا؟ اللہ. اور ذبح کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اب بیٹے کو بچائیں تو اللہ کا حکم جائے، حکم پورا کریں تو بیٹے کی جان جائے. تو قیامت تک کے انسانوں کو سبق دیا ہم بیٹا قربان کر سکتے ہیں، حکم قربان نہیں کر سکتے. ہاں اب بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ حکم ملا ہے تجھے ذبح کروں، واہ. اب یہ جو جواب ہے نا بیٹے کا، یہ ہے ایمان، ایمان کی حقیقت، یہ ہے ایمان کا کمال. اس ایمان کو سیکھنا ہے، اس ایمان کو پھیلانا ہے. ہاں ایمان کو اس سطح تک پہنچاؤ کہ یہ جو جواب دیا تھا اسماعیل علیہ السلام نے، یہ ہمارے ہر مسلمان کی آواز بن جائے. کیا جواب دیا تھا؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے والد جو حکم ملا ہے کر گزرے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ ہے ایمان. ہاں ابھی تو نیند قربان نہیں ہوتی اللہ کے حکم کے لیے. ہاں اللہ کے حکم پر جان قربان کرنا. شریعت کے مطابق جو سر کے بال نہ کٹوا سکیں، یہ شریعت پر سر کہاں سے کٹوائیں گے؟ یہاں سے مکمل بیان سماعت فرمائیں. بہت شاندار بیان کیا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. چند لوگ جو ہدایت کی محنت کریں گے، ہر علاقے میں، ہر محلے، ہر گاؤں، ہر بستی میں کچھ لوگ ایسے ہوں، اللہ ان کی محنت پر کیا ہے ہدایت کی ہوائیں چلائے گی. ہاں اللہ ہدایت تو اللہ ہی پھیلائیں گے. دیکھو نا گھر میں نمک ختم نہیں ہونے دیتے لوگ، کیونکہ اس کیا سمجھتے ہیں نمک ضرورت ہے بھائی. چینی، پتی، چاول، آٹا، دالیں، پیاز، لہسن، فکر ہوتی ہے نا لہسن ختم ہو رہا ہے، ادرک نہیں ہے، ٹماٹر لاؤ بھائی. وہ سب سے بڑی ضرورت انسان کی کیا ہے؟ ہدایت ہے. سب سے بڑی ضرورت انسان کی کیا ہے؟ ہدایت ہے. ہاں کیوں جی نمک کے بغیر سالن بن سکتا ہے نا؟ ٹماٹر کے بغیر سالن بن سکتا ہے نا؟ کہہ رہے نہیں، کیوں نہیں بن سکتا؟ نمک کے بغیر سالن کیا ہو گیا بھائی؟ لہسن نہ ڈالیں تو کیا ہو جائے گا؟ کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ لہسن بھی ہو، ادرک بھی ہو، یہ بھی ہو. بھائی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، ہدایت ہے. ہاں بجلی کو ضروری سمجھ رہے ہیں، بجلی کا بل جمع کرانا، گیس کا بل، یہ سب ضرورتیں ہیں. 3 چیزیں ہیں سمجھنے کی اور سمجھانے کی. کتنی چیزیں بھائی؟ 3. ایک ہے مقصد زندگی، اور ایک ہے ضروریات زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی. کیا کہا؟ ایک ہے مقصد زندگی، اور ایک ہے ضروریات زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی. مقصد زندگی کہتے ہیں جس پر آدمی اپنی جان لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، قوت لگاتا ہے، دماغ لگاتا ہے، صبح شام لگاتا ہے، اپنی جان
مال لگاتا ہے، تن من دھن لگاتا ہے، صبح شام اس پر اپنی قوت خرچ کر دیتا ہے، جس کی زیادہ فکر کرتا ہے، زیادہ سوچتا ہے، زیادہ بولتا ہے، زیادہ سنتا ہے، جس کو اللہ سے زیادہ مانگتا ہے، جس کے لیے زیادہ صبر کرتا ہے، جس کے لیے اپنے آپ کو زیادہ تھکاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ مقصد زندگی. یہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں. اور ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت لگتا ہے، بوقت ضرورت لگتا ہے، بقدر ضرورت لگتا ہے، بوقت ضرورت لگتا ہے. وہ کیا ہے؟ ضروریات زندگی. وہ کیا ہے بھائی؟ ضرورت زندگی. ہاں. اور خواہشات زندگی کہتے ہیں جس کی حد ہی نہ ہو، حد ہی نہ ہو. آدمی کی خواہش ہے میں زندہ رہوں، آدمی خواہش ہے میں جوان رہوں، آدمی خواہش ہے میں تندرست رہوں، آدمی خواہش ہے میں خوش رہوں. کوئی نہیں چاہتا پریشانی آ جائے، کوئی نہیں چاہتا غم آ جائیں، کوئی نہیں چاہتا بھئی بیماریاں آ جائیں. ہاں. تو خواہشات زندگی وہ تو جنت میں پوری ہوں گی. ہاں. آدمی دنیا میں مالدار بن سکتا ہے، ارب پتی خرب پتی بن سکتا ہے، وزیر اعظم بن سکتا ہے، 10 کروڑ 10 بنگلے بنا سکتا ہے، 10 کارخانے 10 سب کچھ، لیکن ہمیشہ زندہ رہے یہ نہیں ہو سکتا. ہمیشہ خوش رہے یہ نہیں ہو سکتا. ہمیشہ جوان رہے یہ نہیں ہو سکتا. ہاں. بڑھاپا تو آنا ہے، بیماریاں تو آتی ہیں، ہاں پریشانیاں بھی آتی ہیں، ہاں موت تو آتی ہے. ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا. دوسرا کہا بھائی بچتے بچتے مری جاؤ گے، کون بچا ہے جو تم بچو گے؟ اب 1 کلو برتن ہے، 1 کلو کا برتن ہے، اس میں 5 کلو پانی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو جلدی بھر جائے گا دیر سے؟ سن رہے کہ نہیں؟ تھوڑا ٹائم لگے گا کہ نہیں؟ بولو تو صحیح بھائی. نہیں بھرے گا. ہاں. برتن ہی چھوٹا ہے. برتن ہی کیا ہے؟ بہت نادان ہے وہ شخص جو 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی ڈالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. ہاں. تو دنیا کا ظرف چھوٹا ہے اور انسان کی خواہشات بہت زیادہ. نہیں، دنیا کی زندگی محدود ہے اور انسان کی خواہشات لامحدود ہیں. یہ لامحدود خواہشات یہ محدود زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی. ہاں. خواہشات پوری ہونے کی جگہ جنت، خواہشات پوری ہونے کی جگہ جنت، جہاں اعلانات ہوں گے زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. ہاں. وہاں دودھ کی نہریں، وہاں شہد کی نہریں، وہاں شراب کی پانی کی نہریں، وہاں سونے چاندی کے محلات. ہاں. کوئی پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں، کوئی گندگی نہیں، بدبو نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں. ہاں. کوئی دلوں میں بغض نہیں، کینے نہیں، کھوٹ نہیں، حسد نہیں. واہ واہ. ہاں. تو خواہشات پوری ہونی جگہ تو جنت. اب رہ گئی 2 چیزیں، مقصد زندگی اور ضروریات زندگی. تو ضروریات زندگی 5 ہیں. ضروریات زندگی 5 ہیں. کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے. یہ ضروریات زندگی. جیسے سالن میں نمک ہے اس طرح زندگی میں ضروریات ہیں. نمک زیادہ ہو جائے تو سالن ہی کڑوا ہو جاتا ہے. اگر ضروریات زندگی میں زیادہ لگ گیا تو زندگی کڑوی ہو جائے گی. ہاں. آج کڑوی زندگی ہوئی بھی کیوں؟ کہ ضروریات زندگی میں زیادہ لگ گئے، نمک زیادہ ڈال دیا. ہاں. زور لگ رہا ہے کھانوں پر، زور لگ رہا ہے کپڑوں پر، زور لگ رہا ہے تعمیرات پر، زور لگ رہا ہے شادیوں پر، زور لگ رہا ہے سواریوں پر. اس کو عزت کا معیار، بڑائی کا معیار، ہاں اسی کو کامیابی کا معیار سمجھ لیے. تو یہ تبلیغ کا کام
भाई 4 माह लगाओ भाई, चिल्ला लगाओ, 3 दिन लगाओ भाई, साल लगाओ भाई, 7 माह भाई। ये थोड़ा कि साल लगा के छुट्टी है। ये क्या है कि हम अपनी हैसियत को पहचाने, हम अपनी जिम्मेदारी को पहचाने, हम अपनी जिंदगी के मकसद को पहचाने। बड़ी कीमती जिंदगी है और जा रही है, और भागी जा रही है, जा नहीं रही बल्कि भागी जा रही है, भागी जा रही है। साल शुरू फिर साल खत्म, हाँ रमजान शुरू फिर रमजान खत्म, कि रमजान आ रहा है, एक बड़ा शोर होता है, फिर थोड़े दिनों बाद कहते हैं रमजान जा रहा है। अभी कह रहे हैं ना ईद आ रही, फिर कहेंगे ईद तो चली भी गई। हाँ दुनिया की जिंदगी धागा, वो भी कच्चा, पता नहीं कब टूटा। ये बुलबुला पता नहीं कब फूटा, भाई के ये गुब्बारा पता नहीं कब फटा, ये ख्वाब है पता नहीं कब आंख खुली। हाँ और जिंदगी अमानत है। आदमी ये नहीं कह सकता मेरी जिंदगी में जो मर्जी करूं, जो मर्जी। 2 बातें सब मानते हैं कि पहली बात दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आए, सब मानते हैं। दूसरी बात दुनिया से अपनी मर्जी से नहीं जाना, सब मानते हैं। भाई तीसरी बात भी मान जाओ कि दरमियान की जिंदगी भी अपनी मर्जी से नहीं गुजारनी। हाँ जैसे दुनिया में आने में अपनी मर्जी नहीं, दुनिया से जाने में अपनी मर्जी नहीं, ये जिंदगी गुजारने में भी अपनी मर्जी नहीं। हाँ अगर कोई कहे मेरी जवानी बुढ़ापा क्यों आया, मेरी जिंदगी तो मौत क्यों आई, मेरी सेहत तो बीमारी क्यों आई, मेरी ताकत तो ज़ौफ क्यों आया। ना 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 ना, हमारी नहीं है। अल्लाह ने हमें दी है, किस लिए कि हम इस बात की मेहनत करें कि कैसे सब अल्लाह को पहचाने। हाँ बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहला जुमला कान में क्या डाला, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा कौन है, अल्लाह। सबसे बड़ा कौन है, अल्लाह। हाँ सुबह ही सुबह हर मोहल्ला, हर गांव, हर बस्ती अंधेरा है, सन्नाटा है, पहली आवाज क्या गूंजी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा कौन, अल्लाह। सबसे बड़ा कौन, अल्लाह। बीज जो है ना अलमारी में हो 10 साल तक, उससे पौधा नहीं निकलेगा बल्कि बीज ही खराब हो जाएगा। बीज को जमीन में डालें फिर उससे पौधा निकलता है। अल्लाहु अकबर की असल जगह दिल है, दिल है, दिल है, जुबान नहीं है। असल जगह तो दिल में उतर जाए कि बड़ाई किसकी है, अल्लाह की। वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द। आसमानों में जमीनों में बड़ाई किसकी है, अल्लाह। अमर किसका चलता है, अला लहुल खल्कु वल अम्र। कौन, खोल के सुनो कि पैदा करने वाला भी कौन, अल्लाह। और अमर भी किसका चलता है, इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जब अल्लाह इरादा फरमाते हैं ना किसी काम का, अब चाहे वो आसान है, चाहे वो मुश्किल है, चाहे बहुत मुश्किल है, चाहे नामुमकिन, तो अल्लाह बातें हो जा तो हो जाता है। हाँ अल्लाह के इरादे का नाम ही तो वजूद है। हाँ अल्लाह के इरादे का नाम ही क्या है, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। जो तुम चाहोगे वो नहीं होगा, जो अल्लाह चाहेंगे वो होगा। जो अल्लाह ने चाह लिया वो हो के रहेगा, जो अल्लाह ने नहीं चाहा वो नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ ये बात दिलो दिमाग में उतर जाए, रच जाए, बस जाए। हर जरूरत में, हर हाजत में, हर शख्स का रुजू किसकी तरफ हो जाए, अल्लाह की तरफ। हाँ जरूरतों को पूरा करने वाला कौन है, अल्लाह। इज्जत देने वाला कौन है,
حفاظت کرنے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ تو کس کی طرف رجوع ہو جائے؟ ہمارا مطلوب کون؟ اللہ. ہمارا مقصود کون؟ اللہ. ہمارا معبود کون؟ اللہ. ہمارا محبوب کون؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی کون؟ اللہ. مقصود، معبود، محبوب بھی کون؟ اللہ. کچھ نہ تھا کائنات میں، کون تھا؟ اللہ. پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ. اول بھی کون؟ اللہ. اور آخر بھی کون؟ اللہ. اور ظاہر بھی کون؟ اور باطن جس کی حقیقت کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا وہ بھی کون؟ اللہ. سب فقیر اور غنی کون؟ سب مخلوق اور خالق کون؟ سب محکوم اور حاکم کون؟ سب ضعیف اور قوی کون؟ سب عاجز اور قادر کون؟ تو کس کی طرف دوڑ لگاؤ؟ کس سے محبت کرو؟ کس سے مانگو؟ کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ؟ کس کے سامنے ماتھا ٹیکاؤ؟ یہ فرمایا اللہ نے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ آج دوڑ لگ رہی کس کی طرف؟ اللہ کے غیر کی طرف. بھاگ رہے لوگ مال کی طرف، مال والوں کی طرف، حکومتوں کی طرف، حکومت والوں کی طرف، عہدوں کی طرف، وزارتوں کی طرف، چیزوں کی طرف، ڈگریوں کی طرف. نہیں نہیں نہیں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے. یہ بات سمجھنا، یہ بات سمجھانا، اس بات کو لے کے پھرنا، گاؤں گاؤں، بستی بستی، گھر گھر، گلی گلی، ہر فرد، ہر غریب امیر تک پہنچنا، بہت پیار سے، نرمی سے، محبت سے، شفقت سے، چھوٹا بن کر یہ بات سمجھانا کہ بھائی کس کو راضی کر لو. لاکھ روپے مل گئے، اللہ نہ ملا. 10 لاکھ مل گئے، اللہ نہ ملا. 10 کروڑ مل گئے، اللہ نہ ملا. 10 ڈگریاں مل گئیں، اللہ نہ ملا. اوہو، آج کتنی طلب ہے، ڈگری مل جائے، تنخواہ مل جائے، گاڑی مل جائے، اوہو گھسا ہوا اندر. اور اللہ مل جائے. ہر آدمی کیوں بھائی 10 کروڑ روپے کما سکتا ہے، اور ہر آدمی اللہ کو ساتھ، بولو بھائی، ہر آدمی اللہ کو ساتھ. کامیابی کس کا نام؟ مال کا مل جانا کہ اللہ کا مل جانا؟ جس سے اللہ ملا یہ ہے کامیابی، اور جس نے اللہ کو کھو دیا یہ ہے ناکامی. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. یہی تو سب سے بڑی کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرو. اب اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ ہے کیا؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے اور اگر تمہیں اللہ کو ساتھ لینا ہے تو یہ ہے نمونہ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نمونہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی اتباع کرو، ان کی چال چلو، ان کا دامن پکڑو، ان کے پیچھے پیچھے چلو، ان کا طریقہ اپناؤ، ان کی سنتیں اپناؤ، ان کے اعمال کو اختیار کر لو. یہ ہیں عزت والے. اگر عزت چاہیے تو ان کے پیچھے چلنا ہوگا.
یہ ہیں سب سے کامیاب ترین ہستی. کامیابی چاہیے تو ان کا دامن پکڑنا ہوگا. جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی. دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی. اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں، بھلائیاں جڑی ہوئی ہیں، برکتیں جڑی ہوئی ہیں، خوشیاں جڑی ہوئی ہیں. پیسہ اور چیز ہے، خوشیاں اور چیز ہے، دوائیاں اور چیز ہے، صحت اور چیز ہے، 10 لاکھ کا بیڈ اور چیز ہے، مزے کی نیند اور چیز ہے، 10 کروڑ کا گھر بنگلہ کوٹھی اور چیز ہے، گھر میں سکون کا ہونا یہ اور چیز ہے. بیٹی کو شادی پہ لاکھوں کروڑوں کا جہیز دینا اور چیز ہے، بیٹی کے گھر کا آباد ہو جانا یہ اور چیز ہے. خوشیاں پیسوں سے نہیں ہے، خوشیوں کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے. عمدہ نیند کا تعلق قیمتی بستروں سے نہیں ہے. نیند کی گولیاں مالدار لوگ کھاتے ہیں کہ غریب لوگ کھاتے ہیں؟ قیمتی بستر اور بیڈ، وہ قیمتی بیڈ والے نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، ٹوٹی چارپائی پہ سونے والے نیند کی گولیاں کھاتے ہیں. خوشیوں کا تعلق پیسوں سے نہیں. پیسہ کیا پیسہ کیا پیسہ ہے؟ یہ آسمان پیسے سے بنے، یہ زمین پیسے سے بنی، یہ سورج پیسے سے چلتا ہے، یہ آنکھ پیسے سے دیکھتی ہے، یہ کان پیسے سے سنتے ہیں، یہ دل پیسے سے چلتا ہے، یہ زبان پیسے سے بول رہی ہے، سانس پیسے سے آ رہا ہے. پیسہ نظام کس کا چل رہا ہے؟ دیکھو زیادہ بچے مالداروں کے ہوتے ہیں غریبوں کے ہوتے ہیں؟ زیادہ بچے کس کے ہوتے ہیں؟ پیسہ پوسا کچھ نہیں. اچھا بچہ پیدا ہو جائے، تعویذ کس کے لیے لوگ لیتے ہیں؟ بچہ نہ ہو یا بچہ پیدا ہو جائے؟ نہیں، لوگ جاتے ہیں تعویذ لینے کی، اولاد نہیں ہے کوئی تعویذ دے دیں، اولاد نہیں ہے کوئی تعویذ دے دیں. ایک غریب آدمی تھا، اس کے ہو گئے 10 بچے، وہ تعویذ لینے گیا کہ مجھے تعویذ دیں کہ آگے میری اولاد نہ ہو، تو اگلی دفعہ جڑواں ہو گئے اس کے. نظام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا. نظام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا. سب کس کے محتاج ہیں؟ ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں رجوع کس کی طرف ہو؟ اللہ. یہ ہے سمجھنا، سمجھانا. اس بات کو دلوں میں اتارنا ہے کہ بھائی اللہ کو ساتھ لو. کیسے؟ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اس میں سب سے پہلی چیز 5 وقت کی نماز. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ 5 وقت کی. سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی بھائی؟ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ آپ میں کہ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ فرمایا جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. یا اللہ، توبہ توبہ، یعنی کافروں والا کام کر دیا اس نے. توبہ توبہ. ایک نماز چھوٹ گئی جس سے اس کا گھر اور اس کے گھر والے اور اس کا مال سب چھین لیا گیا، سب ہلاک. 100 روپے کا نقصان ہو، آدمی کہتا ہے کوئی بات نہیں. 1,00,000 روپے کا ہو تو پریشان ہو جائے، 10 لاکھ کا ہو تو نیند اڑ جائے، 10 کروڑ کا ہو تو جان نکلنے کو ہو جائے. اب جس کی ایک نماز چھوٹ گئی، یہ چھوٹا نقصان کے بڑا، بڑا کے بہت بڑا. اب نماز پڑھنے والے زیادہ کہ نہ پڑھنے والے؟ بھائی یہ تبلیغ کہ سب کو نمازی بنو. سب کو کیا کرو بھائی؟ ایک ہے رزق، ایک ہے رزاق. کیا کہا؟ ایک ہے رزق، ایک ہے رزاق. تو پہلے رزق ہے کہ پہلے رزاق؟ رزق اہم ہے کہ رزاق اہم ہے؟ آج دوڑ رزق کی طرف ہے کہ رزاق کی طرف؟
رزق کی تلاش ہے اور رزاق کی نافرمانی ہے. توبہ. چاندنی رات ہو نا، تالاب میں چاند نظر آتا ہے، حالانکہ چاند تو آسمان پہ، یہ تو عکس ہے. اب کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے چاند پکڑنے کے لیے تو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا نا. دھیان سے سن رہے کہ نہیں؟ چاند تھوڑا ملے گا، وہ تو خود ہی پانی میں ڈوب جائے گا. اب جس نے فجر نہیں پڑھی اور وہ دکان پہ جا رہا ہے، یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ ایک ہے شفا، ایک ہے شافی. کیا کہا؟ ایک ہے شفا، ایک ہے شافی. اسپتال خالی ہیں کہ بھرے ہوئے ہیں؟ کس کی تلاش ہے؟ شافی کی کہ شفا کی؟ آج کا مریض ڈاکٹر کا انتظار زیادہ کرتا ہے کہ دعا میں زیادہ بیٹھتا ہے؟ ڈاکٹر کی زیادہ مانتا ہے کہ اللہ کی زیادہ مانتا ہے؟ تو ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے کہنے پر حرام بھی نہیں چھوڑتے. حالانکہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور بیماری بھی کس کی طرف سے آئی ہے؟ اور بیماری اللہ نے کیوں بھیجی؟ اللہ حکیم ہے. حکیم کہتے ہیں جس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہ ہو. تو بیماری کیوں بھیجی اللہ نے؟ تاکہ اس مریض میں اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو. اگر بیماری کے بعد رجوع اللہ پیدا ہو گیا اور شفا نہ ملی، یہ آدمی کامیابی. اگر بیماری کے بعد شفا ملی، رجوع اللہ پیدا نہ ہوا، یہ آدمی ناکامی کی طرف جا. بیماری کے بعد شفا مقصود نہیں، بیماری کے بعد انابت اللہ یہ مقصود ہے. یہ سمجھنا ہے، سمجھانا ہے کہ دنیا کے انسانوں کس کو راضی کر لو، کس کی مان کے چلو، ہم کس کے بندے ہیں. عید الاضحیٰ آ رہی ہے. یہ بکرے پہ چھری چلانے کا نام نہیں ہے کہ 10 لاکھ کا ہم نے کیا ہے بیل لیا ہے، 15 لاکھ. ٹھیک ہے چھری چلانی ہے. اصل چھری پتہ کس پہ؟ نفس پہ، خواہشات پہ، اپنی عقل پہ، تجربوں پہ، رواج پہ، فیشن پہ، برادری کے طریقوں پہ، سب پہ چھری چلاؤ. ہمیں کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی. ایک آدمی 10 کروڑ روپے صدقہ کر دے اور کیا نام ہے 50,000 کا دمبا ذبح نہ کرے، یہ اللہ کے ہاں مجرم ہے. اللہ کو تمہارے 50 کروڑ کی ضرورت نہیں ہے. آج کا حکم ہے خون بہانا. آج کا حکم کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا کس نے دیا؟ اللہ. اور ذبح کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اب بیٹے کو بچائیں تو اللہ کا حکم جائے، حکم پورا کریں تو بیٹے کی جان جائے. تو قیامت تک کے انسانوں کو سبق دیا ہم بیٹا قربان کر سکتے ہیں، حکم قربان نہیں کر سکتے. اب بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ حکم ملا ہے تجھے ذبح کروں، واہ. اب یہ جو جواب ہے نا بیٹے کا، یہ ہے ایمان کی حقیقت، یہ ہے ایمان کا کمال. اس ایمان کو سیکھنا ہے، اس ایمان کو پھیلانا ہے. ایمان کو اس سطح تک پہنچاؤ کہ یہ جو جواب دیا تھا اسماعیل علیہ السلام نے، یہ ہمارے ہر مسلمان کی آواز بن جائے. کیا جواب دیا تھا؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے والد جو حکم ملا ہے کر گزرے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ ہے ایمان. ابھی تو نیند قربان نہیں ہوتی اللہ کے حکم کے لیے. اللہ کے حکم پر جان قربان کرنا. شریعت کے مطابق جو سر کے بال نہ کٹوا سکیں، یہ شریعت پر سر کہاں سے کٹوائیں گے؟
हुक्म पूरा करना है। हाँ, कलमा पढ़ा हमने, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दावा है, कलमा दावा है कि हम ईमान वाले हैं, कलमा दावा है हम अल्लाह के बंदे हैं, हमने अल्लाह की बंदगी करनी है। और नमाज उस दावे की दलील, नमाज उस दावे की दलील, कलमा दावा है हम बंदे हैं, नमाज उस बंदगी का इजहार है, नमाज उस बंदगी का इजहार है। फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, हाँ जुम्मा फर्ज नहीं है, 5 नमाजें फर्ज हैं। आप बताओ आजकल मस्जिद 5 नमाजों में भरती है कि जुम्मे में? तो जुम्मे में जो नमाजी होते हैं अक्सर मोहल्ले के होते हैं कि बाहर के होते हैं? तो वो जुम्मा पढ़ के जा रहे होते हैं, पता किस नियत से कि दोबारा मस्जिद में कब आएंगे? अगले जुम्मे। तौबा तौबा, नियत ही नहीं कि मुझे असर में आना है, ना ना ना, नियत ही नहीं है। 5 नमाजें फर्ज हैं, 5 नमाजें, ये मेहनत है। तो सब नियत करें कि हर मुसलमान को नमाजी बनाना है इंशाअल्लाह। तवाफ 24 घंटे चल रहा है, नमाज खड़ी तो तवाफ बंद, तो वो आज दुकान बंद नहीं होती, नहीं नहीं, खेल बंद नहीं होता, खेल तो वो तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ फरमा होते थे, हमारे साथ बातचीत फरमा रहे होते थे, और जब आजान की आवाज सुनते तो ऐसे हो जाते जैसे हमें पहचानते ही नहीं है। आसान हो गई, आसान। ये कैफियत बन जाए, ये माहौल बन जाए, आजान पे बाजार बंद हो रहे हों, फजर में मस्जिदें भरी हुई हों, वाह वाह क्या खूबसूरत माहौल बनेगा, है? ये मेहनत है यार। मुसलमान नमाज, रमजान है तो रोजा, माल है तो ज़कात और हज। हाँ, माल इसलिए जो ही जितना माल बढ़ता जाए उतना आदमी का शौक बढ़ता जाए, क्या जमा करने का कि खर्च करने का है? कुरान में माल जमा करने का हुक्म आता है कहीं? इस बयान को पूरी उम्मत तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ माउनत करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।